بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم پر خصوصی فضل، کرم اور احسان فرمایا کہ ہمیں آج زندگی کا ایک اور دن عطا فرمایا، اور آج کا یہ دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کی گئی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اللہ رب العزت سے معافی حاصل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے اس دن میں ہمیں ہر کام اور مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ سچ اور حق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی دعا کی جائے تو اس یقین سے دعا کی جائے کہ میرا اللہ میری اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور ایسا یقین ہونا چاہیے کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے، اور غافل اور بے طلبوں کی دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ آج میرا، آپ کا، بلکہ ہم سب کا یہی رونا ہے کہ ہم ہاتھ تو اٹھا دیتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم ہاتھ تو اللہ کے سامنے اٹھا دیتے ہیں، لیکن ہمارا دل و دماغ وہاں پر موجود نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، ہماری جھولیاں اللہ کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ہمارا دل اور ہمارا دماغ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے غفلت کے ساتھ ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اللہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہم اللہ سے مانگتے تو ہیں لیکن غفلت کے ساتھ مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے میری اور آپ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ہر دوسرا بندہ کسی دوسرے بندے کو یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ بہت اچھی بات ہے، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جہاں اپنے لیے دعا کریں تو وہاں دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بھی حاجات کو پورا فرماتے ہیں، اور دوسرا جس شخص کے لیے دعا کی جاتی ہے اس کی بھی ضروریات اور حاجات کو اللہ رب العزت پورا فرماتے ہیں، اور اس شخص کی حاجات کی پورا فرمانے کی وجہ سے دعا کرنے والے کی بھی حالات کو اللہ بہتر فرماتے ہیں، اور اس کی بھی تمام ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ اب دعا، ہم لوگ دعا کرتے ہیں، یقین سے نہیں کرتے، توجہ سے نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود دعا کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا کے تین پہلو ہیں، یا تو ہماری دعا جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے، اور جو ہم اللہ سے چاہتے ہیں اللہ ہمیں وہ عطا فرما دیتے ہیں، یا اس دعا کی وجہ سے آنے والے حالات، مصائب، مشکلات، پریشانیاں ہم سے ٹال دی جاتی ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا ہم پر کسی قسم کا حادثہ ہونا ہو یا کوئی ایسے حالات آنے ہوں تو اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت ان حادثات کو ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس دعا کو ہمارے لیے نامہ اعمال کے طور پر، یعنی ہمارے لیے اس کو ذخیرہ کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال تل رہا ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ ہمارے پلڑے میں جب نیکیاں کم ہوں گی تو
اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دعا ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں آ جائے گی تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی. تو اس وقت انسان یہ چاہے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے اس کا صلہ یہاں پر ملتا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر حال ہر امر میں چاہے ہمارے مسائل حل ہوتے ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ہر حال میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے رو رو کر اللہ سے مانگنا چاہیے، تاکہ اگر اس دنیا میں ہمیں اس سے کوئی فائدہ خاطر خواہ حاصل ہوتا ہوا دکھائی نہ بھی دے رہا ہو تو کل کو قیامت کے دن وہ ہمارے لیے ذخیرہ کے طور پر ہو اور ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے. آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو پڑھ کر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. اس کے لیے اگر آپ نماز تہجد کے وقت اس عمل کو کریں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر تہجد کے وقت اٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو تو نماز عشاء کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ نماز عشاء مکمل ادا کرنی ہے، اور اگر نماز تہجد پڑھ رہے ہیں تو تہجد کے بھی آپ نے 4، 6، 8 جتنے بھی نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکے آپ نے تہجد کے نوافل پڑھ لینے ہیں. جب نوافل اور نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے مزید 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں. نفل نماز عام نمازوں کی طرح سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت ملا کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے مکمل کر لینے ہیں. اب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی، نماز میں پڑھے جانے والا جو درود شریف ہے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ میں سے بہت سارے دوستوں کی طرف سے یہ کمنٹس موصول ہوتے ہیں کہ درود ابراہیمی ہی کیوں؟ کیونکہ درود ابراہیمی کی احادیث میں فضیلت بھی زیادہ ہے، اور دوسرا نماز میں ہونے کی وجہ سے الحمدللہ ہر مسلمان کو یہ زبانی یاد بھی ہے. اس کے علاوہ وقت کی وجہ سے آپ اگر کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہیں تو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یسمع من یشاء، یہ مختصر سا حصہ آیت مبارکہ کا، اس حصے کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. ان اللہ یسمع من یشاء، ان اللہ یسمع من یشاء. اس آیت مبارکہ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہی ہوگی. اس آیت مبارکہ کو آپ نے 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے. جب 313 کی تعداد مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں، اپنے ہر قسم کی ضروریات اور حاجات کے حل کے لیے اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے. جب دعا کر لے تو جب آپ کا مین مقصد، جس خاص مقصد کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جب اس مقصد کے لیے دعا مانگ رہے ہوں تو آپ نے سر سجدے میں رکھ لینا ہے اور حالت سجدہ میں اللہ سے رو رو کر اس مقصد کے حوالے سے اپنی زبان میں آپ نے دعا کرنی ہے. حالت سجدہ میں اللہ سے مانگے، اللہ سے رو رو کر مانگے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب انسان کو حالت سجدہ میں ہوتا ہے. تو جب انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو اور اللہ کے سامنے رو رو کر کوئی چیز مانگ رہا ہو تو پھر اللہ رب العزت اس انسان کی ضرورت، حاجت اور اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو کہ اس بندے، اس انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے آخر میں پھر اسی مقدار میں یعنی 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے. میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اس عمل کو رات نماز عشاء ادا کرنے کے بعد یا نماز تہجد کے بعد اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز اور تہجد مکمل پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے اس عمل کے لیے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے. عام نماز کی طرح 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد 313 مرتبہ ان اللہ یسمع من یشاء. اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اپنے دل میں آپ نے یہ یقین بٹھانا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنی جو بھی مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے یا جس مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں وہ اللہ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے. اللہ رب العزت میری اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. جب 313 کی تعداد مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مقاصد کے حل کے لیے دعا کرنی ہے. اور جب آپ مین مقصد کے جس خاص مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے دعا مانگ رہے ہوں تو اس وقت آپ نے حالت سجدہ میں اللہ رب العزت سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے.
دعا مکمل ہونے کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر آخر میں پھر آپ نے اسی مقدار میں یعنی 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے اس عمل کو اس طرح سے مکمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی جائز تمنا، مراد اور جو بھی حاجت ہوگی، جو ضرورت ہوگی، یا جس کام جس مقصد میں کامیابی کے لیے آپ دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ نہایت مجرب اور آزمودہ عمل ہے اور اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے، اس لیے آپ میں سے جو بھی احباب اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔